माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बायस बन सकते हों? तो हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये बात रवायत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में जिंदा पाता तो अगर मैं इशा के फर्ज पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हुजरे में मौजूद थे। एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें, वो सेहत याब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फर्मा बरदार भी बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। इस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान और बेहया हो जाती है। अगर आप अपने घरों में देखेंगे, कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हदायत का एक जरिया है। लेकिन अफसोस है कि हम सिर्फ रमजान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए तभी कुरान को उठाया जाता है। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और जहां गालियां दी जाएं वहां शैतान ही डेरे डालता है, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहां ना आए तो ऐसा घर तो जहन्नुम ही होगा ना, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है कि एक दूसरे को गालियां देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होता है औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियां देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे कोई तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्मा बरदार होगी और ये अल्फाज उनके सामने नहीं बोले जाएंगे। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें
تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پردہ دار عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہی نہیں کہ بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں تو وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی پردے کی تلقین کریں، تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ ان سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ رستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی بڑا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر بھی مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل آتا ضرور ہے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو یا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگرانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر بھی محفوظ ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیتے ہیں۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5 اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کریں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال بچوں کے پیٹ میں جائے گا تو اولاد کیسے نیک پروان چڑھے گی؟ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔